پورے چاند کی رات تھی، چاند اپنے شباب پر تھا، چاندنی کا سحر فضا پر چھایا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی دل فریب ہوا چل رہی تھی، چاروں طرف ایک سکون کی سی کیفیت طاری تھی۔ خاموشی کا انداز آپ سے بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کہیں سے جھینگر تک کے ٹرٹرانے کی آواز تک سنائی نہ دے رہی تھی کہ اچانک فضا میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونج اٹھی اور پھر جلد ہی ایک جانب سے گرد و غبار کا بادل سا اڑتا دکھائی دیا۔ گھوڑے کے ٹاپوں نے اس پرسکون ماحول میں ایک ارتعاش سا پیدا کر دیا تھا، اور اس قسم کے ماحول میں ٹاپوں کی آواز بہت پر اسرار لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آواز نزدیک آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے گھڑ سوار کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے، اور سینکڑوں میں ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ سامنے سے ایک انڈے کی مانند سفید گھوڑا، جس کی پشت پہ سادہ لبادے میں ملبوس ایک جوان بگٹٹ اس کو بھگائے چلے آ رہا تھا۔ گھڑ سوار کے تمام جسم کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی ایک سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ چاند کی دودھیا روشنی میں گھڑ سوار کا لباس اور گھوڑے کا رنگ ایک عجیب سا تاثر پیدا کر رہا تھا، اور انہیں دیکھ کر جسم پر کپکپی کا احساس ہو رہا تھا۔ چاروں جانب پھیلے ہوئے بیابان میں جا بجا جنگلی جھاڑیاں اور جھاڑ جھنکار پھیلا ہوا تھا۔ حشرات الارض تک اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ گھڑ سوار اس اجنبی ماحول سے بے خبر اپنے دھیان میں بس گھوڑے کو بھگائے چلا جا رہا تھا۔ اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہ تھی کہ آسمان پر چمکنے والے ننھے ننھے ستارے حیرت بھری نظروں سے اسے اور اس کے گھوڑے کو زمین پر دوڑتے دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا ناک کی سیدھ میں یوں بھاگا چلا جا رہا تھا جیسے اسے پہلے ہی اپنی منزل کا پتہ بتا دیا گیا ہو، اس لیے وہ تیزی سے اپنی منزل کی جانب بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ جلد ہی سامنے کچھ کھنڈرات کے آثار دکھائی دیے۔ گھوڑے نے بھاگتے بھاگتے تھوڑا سا اپنا رخ، اور اب وہ ان کی مدھم نظر آنے والے کھنڈرات کی جانب بھاگنے لگا۔ گھوڑے کی رفتار نے منٹوں میں فاصلہ طے کر لیا، اور نظر آنے والے مدھم آثار نے کھنڈرات کا روپ دھار لیا۔ کھنڈرات کی ظاہری حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کو اس حالت میں صدیاں گزر گئی ہیں۔ چاند کی چاندنی میں ان کو نحوست ذرا اور نکھر کر سامنے آ گئی تھی، اور اس کی طرف دیکھ کر وحشت طاری ہوتی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے اس کے چاروں طرف بڑی بڑی چمگادڑیں اڑتی پھر رہی تھیں۔ ان کی جسامت عام چمگادڑوں سے کہیں زیادہ تھی۔ چہرے ان کے خون اشام ہونے کی غمازی کر رہے تھے۔ گھڑ سوار نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اسے روکا اور اچھل کر اس کی پیٹھ سے نیچے آ گیا۔ جیسے ہی اس کی قدموں نے زمین کو چھوا، کھنڈرات سے ایک سیٹی کی آواز گونج کی صورت میں سنائی دی، اور اس کے ٹوٹے پھوٹے بغیر چوکھٹ کے دروازے سے ایک انسانی ڈھانچہ باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چلنے سے ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آوازیں رات کی تنہائی میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ وہ گڑھے بہت نمایاں تھے، لیکن اس کے باوجود
وہ یوں ناک کی سیدھ میں گھڑ سوار کی جانب بڑھ رہا تھا جیسے وہ باقاعدہ اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا اور اس کا جبڑا ہلا اور ایک باریک سی آواز سنائی دی، سارس حاضر ہے، پیغام دینے کی اجازت ہے۔ گھڑ سوار نے غور سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، بھولے ناتھ سے کہو ٹرائن آیا ہے۔ یہ سن کر ڈھانچے نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس اس کی طرف مڑ گیا جہاں سے آیا تھا۔ ابھی اسے کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اندر سے ایک بڑا سا الو اپنے بڑے بڑے پر پھڑ پھڑاتا باہر نکلا اور اس کے سامنے پہنچ کر انسانی آواز میں چلانے لگا، حضور حاضری، وہ گرو کی حاضری دو۔ یہ کہتا ہوا آسمان کی بلندیوں میں گم ہو گیا۔ گھڑ سوار نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور خود جلدی سے کھنڈرات میں نظر آنے والے ایک ٹوٹے پھوٹے دروازے کی جانب پیش قدمی کی۔ کھنڈرات جس طرح باہر سے وحشت زدہ دکھائی دے رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ نحوست ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ کھنڈرات کے اندر بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے اور غلام گردشوں کا ایک جال سا پھیلا ہوا تھا، اور کہیں کہیں سے چھتوں میں بڑے بڑے سوراخ ہونے کی وجہ سے روشنی اندر تک پہنچ رہی تھی، جس سے ان کے اندر آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے جا کر ٹھہر گیا، جس کی چوکھٹ کا دروازہ ندارد تھا، لیکن اس میں راستہ ضرور بنا ہوا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز دروازے کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اس کے اندر سے آنے والا ہو۔ اب اس قدر خاموشی چھا گئی تھی کہ اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یکا یک دروازے میں ایک شخص کا ہیولا نظر آیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک لمبا چگا زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ اس کے پیچھے وہی انسانی ڈھانچہ موجود تھا جو چند لمحہ پہلے اس سے مل چکا تھا۔ قریب آنے پر اس نے دیکھا اس شخص کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ کم و بیش 200 سال کے قریب رہا ہوگا، کیونکہ اس کے آبرو بڑھاپے کی وجہ سے لٹک کر اس کی آنکھوں کے آگے جھک آئے تھے اور اسے صاف طور پر دکھائی تک نہیں دے رہا تھا۔ قد کسی قدر جھکا ہوا محسوس ہوتا تھا اور پاؤں میں کوئی جوتی وغیرہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کھنڈرات میں جھار جھنکار تھے۔ وہ ننگے پاؤں اس طرح چل رہا تھا جیسے کسی مخمل کے قالین پر چل رہا ہو۔ کہو بھولے ناتھ کے پاس کیوں آئے ہو؟ اگر ایشور نے تمہاری سفارش نہ کی ہوتی تو تم اس عمارت سے 100 کوس دور ہی جل کر بھسم ہو چکے ہوتے۔ بھولے ناتھ نے خونخوار لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا اور چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ 28 برس کا ایک خوبرو نوجوان تھا اور نکلتے ہوئے سر و قد کی بدولت دیکھنے میں بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ بوڑھے کی بات سن کر اس کے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی اور وہ مخاطب ہوا، بھولے ناتھ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے لیے وقت نکالا، اور میں ایشور کا بھی مشکور ہوں۔
कि उसने एहसान करते हुए यहाँ आने की सिफारिश की। अच्छा आओ मेरे साथ, ये कहते हुए भोलेनाथ ने उसको अपने साथ अंदर आने का इशारा किया और फिर वो तीनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए खंडरात के अंदर बने हुए एक तय खाने में उतरते चले गए। तय खाने में सीढ़ियां नीचे तक चली गई थी और कमोबेश वो 50 के लगभग सीढ़ियां उतरे होंगे कि उनके सामने एक और कमरा आ गया। तय खाने में न जाने कहां से रोशनी और हवा आ रही थी कि उसे ना तो किसी किस्म की गर्मी का एहसास हुआ और ना ही अंधेरे का। वो तीनों चलते हुए नजर आने वाले कमरे में दाखिल हो गए। ये एक काफी कुशादा कमरे था जिसमें एक तरफ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। उसने गौर से देखा, खुदा की पनाह, वो सब इंसानी हड्डियों का ढेर था। ना जाने वो किन बदनसीब इंसानों की हड्डियां थी और किस किस्म के हालात से दो चार हुए थे। छतों पर जा बजा मकड़ी के जाले तने हुए थे। उसके साथ बेशुमार चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थी। जिसामत के लिहाज से वो कबूतर के बराबर थीं। इतनी बड़ी चमगादड़ें कम से कम उसने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखी थी और उनकी तरफ देखकर जिस्म पर थरथरी सी छूटती थी। और फिर जल्द ही ये एहसास जाता रहा। भोलेनाथ ने उसे एक तरफ बिछी चटाई पर बैठने का इशारा किया और खुद भी एक तरफ बैठ गया। ढांचा बेदस्तूर उसी तरह खड़ा रहा। अब अपने यहाँ आने का मकसद बयान करो जिसके लिए एशूर ने तुम्हारी सिफारिश की है। भोलेनाथ ने उसे मुखातब किया। मेरा नाम टराइन है और मैं यहाँ से एक रात दिन की मुसाफत पर वाक़या एक रियासत मूरत नगर के राजा बहराम दास का बड़ा बेटा हूँ। कुछ अरसे से हमारी रियासत में एक अजीब वाक़या तसलसल से पेश आ रहा है जिसकी वजह से सारी नगरी के मकीन खौफो हरास में मुब्तला होकर रह गए हैं। बात दरअसल ये है कि हर चांद की 14वीं शब नगरी के किसी एक घर में एक सुंदर नारी यकायक गायब हो जाती है। उसके लिए हमने खोज लगाने की बहुत कोशिश की, मगर रातों को पहरा देने के बावजूद हम उसका कोई सुराग नहीं लगा सके। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये कि इस बात का पता नहीं चलता कि कब और किस वक्त 14वीं रात कौन से घर की नारी गायब हो जाएगी। इसलिए सब घरों पर पहरे भी नहीं बिठाए जा सकते। इस परेशानी की वजह से नगरी के लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे महफूज इलाकों में मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। इस वजह से राजा बहराम दास बहुत फिक्रमंद हैं। थक हार कर मेरे पिता ने एशूर से राब्ता किया। एशूर से हमारे परखों के बहुत गहरे मुरासम रहे हैं, जिसकी वजह से पिताजी ने उससे मदद चाही। एशूर को अपना जरूर जानते होंगे। वो जमुना के मशरक की जानब पीले मरगट के करीब वाक़या एक कदीम गप्पा में डेरा डाले हुए हैं। जब हम उनके पास अपने कारिंदे भेजे तो वह एक खास किस्म का जाप करने जा रहे थे, इसलिए उन्हें हमें आपके नाम अपनी एक खास निशानी देकर जल्द पहुंचने की तलकीन की, जिसके जवाब में मैं फौरन यहाँ चला आया। यहाँ का पता मुझे उन्होंने पूरी तफसील से बता दिया था, इसलिए मुझे बिना कोई तकलीफ उठाए यहाँ आने में आसानी रही। ये कहते हुए उसने जेब से एक मट्टी का मुजस्समा निकालकर भोलेनाथ के सामने रख दिया। ये अंगा देवी का मुजस्समा था, जिसके बारे में ये रवायत आम थी कि जिसके पास ये मुजस्समा होगा, खुशकिस्मती की देवी उस पर सदा मेहरबान रहेगी। भोलेनाथ ने, जो बड़े गौर से उसकी रूदाद सुन रहा था, जब उसकी नजर मुजस्समे पर पड़ी तो खुशी से उसकी चीख निकल गई।
اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور کہنے لگا، ایشور کی اس نشانی کو میں سنسار کی سب سے قیمتی شے سمجھوں گا۔ جہاں تک ہو سکا موت نگر کے باسیوں کو اس کشت سے نکالوں گا۔ اب اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں تمہارے جانے کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔